الحمدللہ ذی المجد والثناء والعز والبقاء والرفعت والعلا والعظمت والکبریاء والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء امام الاتقیاء والاصفیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المخلصین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا ابا الزہرہ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ قابل صد تعظیم و تکریم تشریف فرما علماء کرام اور محترم المقام بہت ہی عالی شان نقیب محفل اور سامعین گرامی قدر، اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب تعالی روز حشر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ذکر پاک کی مجلس میں حاضر ہیں، جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین میرے دونوں شہزادے یہ جنت کے سردار ہیں۔ جنت کے سردار ہوں گے بھی، یہ معنی ہے نا، کبھی معنی آپ نے سنا کہ حسن حسین جنت کے سردار ہوں گے، یہ معنی آپ نے کبھی نہیں سنا، اور معنی ہے بھی نہیں۔ جنت کے سردار ہیں کب کہا؟ جس وقت آقا حسین اور حسن کی عمر مبارک 5 یا 6 سال تھی، جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال پاک ہوا، اس وقت حسنین کریمین کی عمر مبارک 7-8 سال تھی۔ یہ ایک باریک نکتہ ہے کہ جب آقا حسین کی عمر صرف 6 سال تھی، اس وقت وہ جنت کے سردار تھے۔ تو پھر سوچئے جب حسین شباب کو پہنچے ہوئے، پھر ان کی سرداری کی وسعتوں کا عالم کیا، جو 5 سال کی عمر میں، یہ نکتہ ہے دل میں جگہ دیجئے، جو 5 سال کی عمر میں جنت کے سردار ٹھہرے، جب وہ عالم شباب کو پہنچے ہوئے تو پھر ان کی سرداریوں کی وسعتوں کا عالم یہ ہے نا بات کہ بچپن میں جب سرداری مل گئی تھی، اور میں نے پہلے کہا کہ یہ معنی کوئی بھی نہیں کرتا کہ سردار ہوں گے، نہیں، 5 سال کی عمر میں آقا حسین کو سرداری مصطفیٰ نے عطا کر دی کہ آقا حسین اور حسن دونوں جنت کے سردار ہیں۔ یہ دوزخ نے ایک دفعہ دعویٰ کر دیا تھا، دعویٰ کرنے میں کیا ہوتا، ہر کو کر سکتا ہے۔ جب دوزخ نے دعویٰ کیا، مدعی بن گئی کہ میں جنت سے بہتر ہوں، جنت سے، بھئی جنت کا مقابلہ کون کرے، مگر دعوے سے روکتا تو کوئی نہیں نا۔ تو دوزخ نے دعویٰ کیا میں جنت سے بہتر ہوں، تو جنت نے کہا تو کیسے بہتر ہے، تو بس عذاب ہی عذاب ہے، ہر کوئی تو اسے پناہ مانگتا ہے۔ دوزخ نے کہا میں اس لیے بہتر ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے متکبر بادشاہ میرے اندر ہیں، بادشاہوں کا مسکن میرا ہوگا، دوزخ میں ہوں گے تو جنت خاموش ہوگی۔ بڑے بڑے بادشاہ جہاں ہوں گے اسی کو مرتبہ ملے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے جنت تو کیوں خاموش ہو گئی ہے، جواب کیوں نہیں دیتے، جنت جواب کیوں نہیں دے رہی؟
رب نے فرمایا، یہ جواب رب نے فرمایا کہ یوں جواب دے کہ میرے اندر حسن بھی ہوگا، میرے اندر حسین بھی ہوگا۔ تو ہم یہ جو آج ذکر امام حسین کی مجلس میں حاضر ہیں، یہ اس سردار کی مجلس میں حاضر ہے جو جنت میں ہر جوان کے سردار ہوں گے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، رب تعالیٰ نے فرمایا کل، میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دے، کتنا پیارا جملہ ہے، اللہ حکم الحاکمین، اپنی بات اپنے بندوں سے کرنا چاہتا ہے، مگر یوں نہیں کہتا میرے بندوں میری بات سنو، وہ کہتا ہے بندوں میرے محمد کی طرف متوجہ ہو جاؤ، میرے محبوب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کل، میرا نبی تو میرے بندوں سے کہہ دے، لا اسألکم، میں منگتا نہیں ہوں، لا اسألکم، میں منگتا نہیں ہوں، میں داتا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا میں داتا ہوں، دینے والا ہوں، میں مانگنے والا نہیں ہوں، رب نے فرمایا محبوب آج صرف ایک چیز مانگ، بدلہ مانگ، بدلہ، بدلہ مانگ۔ کس کا بدلہ؟ علیہ اجرا، جو میں نے تبلیغ کی، تم سوتے تھے میں ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، میرے پیروں پر فرم آتا تھا، تم بت خدا کی چوکھٹ پر گرے ہوئے تھے، میں طیف کے بازاروں میں تمہارے لیے پتھر ڈالا تھا، تمہارے لیے میں وطن سے بے وطن ہوا، آپ کے لیے میں نے اپنے سروں پر وہ سارا روز کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے والی عورت وہ میرے سر پر پھینکتی تھی، تم دوزخ کے کنارے پر تھے، میں نے تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تمہیں جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، میں تم سے بدلہ مانگتا ہوں۔ تبلیغ کا ڈاکٹر صاحب بدلہ مانگتا ہوں، ایک نقطہ سمجھیں، قرآن پورا پڑھ لیں، جتنے نبی آئے انہوں نے مخلوق سے بدلہ نہیں مانگا، یہ قرآن پڑھ لینا، کسی جگہ کسی نبی نے مخلوق سے بدلہ نہیں مانگا، ان اجری علی اللہ، ہر نبی نے کہا اے مخلوق ہم تم سے بدلہ نہیں مانگتے، ہم اپنے خالق مالک خدا سے بدلہ مانگتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں خالق سے بدلہ مانگنا بہتر ہے یا مخلوق سے بدلہ مانگنا بہتر ہے؟ تو عام فہم بندہ بھی کہے گا کہ اللہ سے بدلہ مانگنا بہتر ہے، مخلوق سے کیوں مانگے، اللہ سے مانگے۔ ہر نبی نے میرے صاحبوں میرے بھائیوں اللہ سے بدلہ مانگا، محمد عربی نے مخلوق سے بدلہ مانگا۔ تو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا ہے کہ پچھلے نبیوں نے، عیسیٰ نے اللہ سے بدلہ مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بدلہ مانگا، محمد رسول اللہ نے مخلوق سے کیوں بدلہ مانگا؟ یہ اعتراض ہو سکتا ہے نا، اللہ سے مانگتے تو اللہ نے فرمایا محبوب جو تجھ پر جو بھی اعتراض ہوگا اس کا جواب تو نہیں میں تیرا خدا دوں گا، تیرے اوپر جو بھی اعتراض ہو اس کا جواب تو نہیں میں خود خدا دوں گا۔ تو رب تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب کہ مخلوق سے کیوں مانگا اللہ سے کیوں نہیں مانگا، اس کا اعتراض کا جواب اس آیت کے پہلے لفظ میں دیا، اعتراض کا جواب پہلے دیا، اگلی بات بعد میں کی۔ اللہ کو معلوم تھا لوگ اعتراض کریں گے کہ پچھلے نبیوں نے بدلا اللہ سے مانگا، محمد مصطفیٰ نے بدلا مخلوق سے مانگا، اللہ نے فرمایا بعد میں کرتا ہوں، ان کے اعتراض کا جواب کل کہہ کر پہلے دے دیا، کل کہہ کر۔ اور کل کے معنی میں ہے کہ محبوب یہ جو تو بدلہ مانگ رہا ہے یہ تیری چاہت نہیں ہے، یہ گہرائی تک جائیں، یہ تیری چاہت نہیں ہے، یہ تیری طلب نہیں ہے، میرا نبی تو ایسے تو نہیں مانگ رہا، کل یہ طلب میری ہے، یہ چاہت میری ہے، میں چاہتا ہوں میرے بندے تیرے قرابت داروں سے محبت کریں۔ یہ جو اور یہ بھی بات یاد رکھو، فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، قیمتی نکتہ ہے پلے باندھنے والا
کہ جتنی توحید ضروری ہے اتنی پنجتن پاک سے محبت ضروری ہے۔ پھر میں دوہرا رہا ہوں، جتنی توحید پر ایمان رکھنا ضروری ہے اتنا پنجتن پاک سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر توحید میں فرق آئے، توحید میں فرق آئے تو بندہ مشرک بنتا ہے، کافر بنتا ہے۔ یہی فتویٰ ہوگا نا، توحید میں فرق آئے تو بندہ کافر بنتا ہے، مشرک بنتا ہے۔ اگر محبت اہل بیت میں فرق آئے، بندہ کافر نہیں، بندہ منافق۔ کوئی کہے کہ یہ مولوی صاحب جذبات میں کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم میں جذبات میں نہیں کہہ رہا۔ توحید کا منکر کافر ہے، حسین کا منکر منافق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دنیا چاہ کے سینے لٹے لا کے بول نعرہ حیدری، حیدری۔ آپ کہیں گے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ کیا کافر جو ہے اس سے درجے میں منافق نیچی ہے، منافق زیادہ بدتر منافق ہے۔ اس کائنات کا سب سے بدترین جو کافر ہے منافق ہے۔ اور رب نے فرمایا جو میرے محمد کی قرابت دار کا منکر ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا کافر منافق ہے۔ سب سے جو سخت عذاب دیا جائے گا کافر سے بھی بڑھ کر وہ منافق کو دیا جائے گا۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی نسبت کا فیض ہے، نسبت کا۔ یہ یاد رکھو اس ساری کائنات میں جو چیز مصطفیٰ سے منسوب ہوتی گئی درجے پاتی گئی، جو بھی منسوب ہوا آقا علیہ السلام کے ساتھ اللہ اس کو درجے دیتا گیا۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے محمد کی امت سارے امتیوں سے بہتر ہے۔ یہ رب کا فیصلہ، کیوں بہتر ہے؟ اب یہ ہم غور کریں گے، میں اپنے تائیں غور کرتا ہوں، آپ خود سوچئے کہ میں پچھلی امتوں سے کیوں بہتر ہوں؟ اس لیے بہتر ہوں کہ میں نمازی زیادہ ہوں؟ نہیں۔ روزے زیادہ رکھتا ہوں؟ یا اس وجہ سے بہتر ہوں کہ دودھ میں پانی زیادہ ملاتا ہوں؟ یا کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ زیادہ کرتا ہوں؟ بد کردار ہوں؟ نہیں صاحبو، جو تم بہتر ہو اللہ کی عزت کی قسم اور کوئی وجہ کوئی علت نہیں ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ تم محمد کا کلمہ پڑھنے والے۔ تو جس چیز کو نسبت نبی سے ہو گئی وہی چیز بلندیوں پر پہنچ گئی۔ جس کو بھی نسبت، زمانے سارے اللہ کے ہیں، زمانے سارے اللہ کے ہیں۔ اسی طرح سورہ طلوع ہوتا رہا 1400 سال پہلے مدینہ میں، غروب ہوتا رہا، مگر آقا فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، خیر امت کرنی، ساری کائنات کے زمانوں میں میرا زمانہ جو وہ سب سے بہتر ہے۔ وہ جو زہر زمانہ ہے کرنی، کیا ہے؟ کرنی، میرا زمانہ۔ اب حسن اتفاق ہے، توجہ سے سنو اور خوش ہونا کہ کرن جو ہے نا، کرنی، یہ آپ صحابہ کرام جو خلفائے راشدین ہیں ان کے نام کا آخری حرف دیکھو کیا بنتا ہے۔ اب دیکھیے صدیق آخر میں کیا آیا؟ بولو کھل کر بولو، اہل تشریح کھل کر بولے، ہاتھ کھڑا کر منہ بغض نہ کرنا۔ صحابہ سے نسبت ہے جس کے آخر میں ابو بکر صدیق کے آخر میں قواف آیا، عمر کے آخر میں رے آئی، عثمان کے آخر میں، علی کے آخر میں، ان آخری حرفوں کو ملا دو تو خیر و کرنی، میرا زمانہ یہ ہے۔ اور ایک اور سنیے، چلو یہ تو آخری حرف تھے نا، کوئی کہ اتفاق کرے پہلے نام کے پہلے حرف ہی لے لو۔ ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ ہے، یہ ابو بکر کو نیت ہے، تو عبداللہ کا پہلے کیا آتا ہے؟ بولو نا، عین۔ اور عمر کا پہلا حرف کیا ہے؟ عین۔ عثمان کا پہلا حرف کیا ہے؟
علی کا پہلا حرف کون سا ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے. عین کے دو معنی ہیں. عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں, عین چشمہ کو بھی کہتے ہیں. مصطفیٰ نے زمانے والوں کو بتایا یہ میرے جو یار ہے یہ میرے فیض کے چشمے ہیں, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ چونکہ مخلوط ہے تو ہم اتفاق کا اتحاد کا کیوں نہ مظاہرہ کریں. قرآن سے پوچھیں. قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. اب قرآن کے سامنے جو سر نہ جھکائے گا وہ خود سوچے. قرآن کے سامنے, تاریخ کے سامنے نہیں, قرآن کے سامنے سر جھکانا ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. یاد کرو اے انسانوں جب تم آپس میں دشمن تھے, گتھم گتھا تھے, تمہارے دل آپس میں نہ جڑتے تھے. پھر میرے محمد کے یار بھی چنے ہوئے ہونے چاہیے. پھر رب نے چنا تو محمد کے یاروں کو چن لیا, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. وہ آپس میں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, آپس میں بھائی بھائی ہیں. اہل بیت کا یہ پکی باتیں میرے بھائیوں. آل میں بندہ بعد میں شامل ہوتا ہے. اہل بیت میں یہ دل کھولنا, اہل بیت میں بعد میں شامل ہوتا ہے. آل میں صحابی پہلے بننا کرتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ابو لہب نبی پاک کا سکا چچا ہے, آل میں ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی 1500 سال کے بعد جو سید ہے وہ نبی کی آل میں ہے, تو سکا چچا آل میں نہیں ہوگا. اہل بیت میں آل کہہ رہا ہوں, آل میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے. کیوں نہیں آل میں, کیوں نہیں شمار کرتے ہم؟ اس لیے نہیں کرتے اس نے کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ پڑھتا پہلے صحابی بنتا پھر محمد کی آل میں. یہ درجہ ہے تدریجاً. یہ اور ایک اور چیز ذہن میں آ گئی, ہم پہچان کیسے کریں کہ یہ سچا سید ہے یا بناوٹی سید ہے؟ یہ ایک نقطہ ہے نا. بہت سارے لوگ سید بن گئے ہیں, بنے ہوئے نہیں بنے ہوئے, بہت سارے بن گئے ہیں. آج ہم پوچھتے ہیں مصطفیٰ کریم سے ہمیں پہچان تو بتاؤ. آقا نے فرمایا موٹی سی پہچان ہے, لَن يَفْتَارِكَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. موٹی پہچان یہ ہے جو میری آنکھ سے ہوگا وہ قرآن کے ساتھ پیوست ہوگا, جڑا. اور یہ بھی مانا ہے کہ جب تک قرآن رہے گا اس وقت نبی کی اس وقت تک آل رہے گی. لَن يَفْتَارِكَ, سمجھ رہے ہیں, لَن يَفْتَارِكَ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. مانا یہ جب تک قرآن ہے اس وقت تک آل محمد ہے. اور آل کی موٹی پہچان قرآن سے جدا نہیں ہے. آپ دیکھیں امام صلی اللہ علیہ وسلم, میری بیٹیاں بہنیں بھی سن رہی ہیں, صرف سننے تک پیغام حسین صرف صاحب ماتم کرنا نہیں ہے, صرف ماتم کرنا نہیں ہے. ہر کوئی مانے گا کہ پیغام حسین سر نیزے پر جو آیا اس لیے آیا کہ میرے نانا کی امتیوں تمہاری جبینوں میں سجدوں کا نور آ جائے, تمہارے سینوں میں قرآن کا نور آ جائے. قرآن کے ساتھ جوڑ کر رہنا ہے, قرآن کے ساتھ جوڑ کر رہنا ہے. اور اگلی بات ایک اور, میں نے بڑا جملہ بول دیا کہ ہر سید آل نبی نہیں ہے, اولاد علی ہے, آل نبی نہیں ہے. اور میں نے پہلے حدیث پڑھ کر آپ کو بتا دی, نہیں اب پہچان آپ کے ذمہ ہے. جو قرآن سے سید جڑا ہوگا کہ سید اسے کہو سید ہے, جو قرآن سے جدا ہے, ثانی ہے, بدکار ہے اور دین سے دور ہے, عقیدے میں کفر ہے, اسے کبھی آل میں شمار نہ کرنا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, نام ہے کنان. 4 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے, 4 بیٹے تھے. ان میں سے ایک بیٹا ایسا تھا جس کا عقیدہ اپنے باپ سے نہیں ملتا تھا, کنان نام تھا. اور رب نے طوفان نوح بھیجا, اور نوح کا بیٹا کنان کہتا ہے میں رب کے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, میں رب کے پہاڑ مجھے بنا دے گا, بچا لے گا,
اللہ کا پہاڑ بچائے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا آج کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا، آج فقط نبی کا وسیلہ بچا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جوتی پہاڑ بہت اونچا تھا، کنان جوتی پہاڑ پر چڑھ گیا اور حضرت نوح علیہ السلام فرماتے رہے کہ آ جا نبی کے وسیلے میں، نبی کی کشتی میں آ جا تاکہ بچ جائے۔ وہ نہیں آیا اور اتنا طوفان آیا کہ پہاڑ بھی پانیوں میں غرق ہو گئے اور کنان بھی پانی میں غرق ہو گیا۔ مدت گزر گئی، حضرت نوح علیہ السلام نے رب سے پوچھا ان نبنی من اہلی، اللہ تیرا وعدہ تھا تیری آل کو بچا لوں گا، کیا کنان میری آل میں سے نہ تھا؟ سکا بیٹا پہلی پشت 1500-1400 سال کے بعد نہیں۔ فرمایا موسیٰ نے کیا میرا بیٹا میری آل میں سے نہ تھا؟ رب نے فرمایا لیسا من اہلک، اے نوح پیغمبر یہ کنان تیرا بیٹا ضرور ہے مگر تیری آل سے میں نے خارج کر دیا ہے۔ ایمان سے بتائیے اگر نوح کا سکا بیٹا پہلی پشت میں بد کردار نکلا، رب نے اس کو آل سے نکال دیا۔ 1500 سال کے بعد کوئی زانی ہو، شرابی ہو، بد کردار ہو، اس کو آل میں خدا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ نقطہ ایسے ضمن آ گیا کہ بس جس چیز کو مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی وہی چیز بلندیوں تک پہنچ دی گئی۔ اور پھر اگلی بات، نبی علیہ السلام نے بدلہ مانگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بدلہ مانگا۔ بدلہ کب مانگتے ہیں؟ اصول دنیا کا ہے کہ بدلہ اس سے مانگا جاتا ہے جس کو کوئی چیز پہلے دی ہو۔ ایسے اسلام صاحب کوئی چیز زندگی بھر نہ دی ہو اور بندہ بدلہ مانگے تو اگلا ایک دن کہے گا کیا روز مانگتے ہو، مجھے کوئی چیز دی بھی ہے؟ بدلہ وہی مانگتا ہے جس نے کوئی چیز دی ہو۔ میں اس عقیدے کا بدلان کرتا ہوں جو ممبروں پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ نبی دے کچھ نہیں سکتا، اللہ کی قسم نبی کچھ نہ دے سکتا ہوتا تو بدلو۔ صحابیوں سے بھی مانگا، مدینے والوں سے بھی بدلہ مانگا اور مکہ والوں سے بھی مانگا اور ہم جو موجود ہیں ہم سے بھی مانگا۔ جب ہم سے مانگا ہے تو مانا یہ نکلا کوئی امتی نہیں ہے جس کے دامن میں مصطفیٰ کی خیرات کے ٹکڑے نہیں ہیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے دامن میں مصطفیٰ کی خیرات کے ٹکڑے نہیں ہیں۔ اسی لیے تو مصطفیٰ کہتے ہیں بدلہ دو، بدلہ دو۔ میں نہیں مانگتا مگر صرف قرابت داروں کی محبت مانگنا۔ اچھا ایک گل ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے قرابت داروں کی محبت مانگی۔ وہ ڈاکٹر صاحب اسلم صاحب از خود اسی ایک سوال پیدا کرنے ہیں، میری طرف توجہ کرو کہ اللہ دے نبی نے بدلہ محبت کی صورت وچ منگیا۔ اسی سوال کرنے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ محبت کریے تو سان کے بدلہ ملے گا؟ یہ سوال پیدا میں خود کیتا ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا حضرت علی المرتضی کر لو، آپ نے رو کر فرمایا یہ میرے بھائی عمر کی نشانیاں مجھے پیاری لگتی ہے، یہ مجھے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ میرے صاحبوں، میرے بھائیوں، سب نے فتویٰ دیتا کہ جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ ان منافق کی پہچان اے نہیں ہے کہ نماز جڑا نہ پڑھے وہ منافق ہے۔ یہ صحابہ نہیں کیا کہ نماز نہ پڑھنے والا منافق ہے، اس لیے کہ منافق زیادہ نماز پڑھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھتا رہے گا، پڑھ سکتا ہے۔ روزہ بھی منافق رکھتا ہے، رکھتے تھے، رکھتے ہیں، رکھتے رہیں گے، رکھ سکتے ہیں۔ میرے جملے سنتے رہنا۔ اور حج، ہاں منافق حج کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کر سکتے ہیں۔ منافق معاندرہ مومنالا بڑھا کے رکھ دیا، داڑھی وڈی رکھ دیا، رکھتے تھے، رکھتے ہیں، رکھتے رہیں گے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، جملہ یاد رکھنا، منافق نماز بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، حج بھی کر سکتا ہے، تبلیغ بھی کر سکتا ہے، داڑھی بھی رکھ سکتا ہے۔ منافق سب اعمال کر سکتا ہے، فقط علی سے محبت نہیں کر سکتا۔
کچھ نہیں ہوتا، علی کے نام سے جگر میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، وہ پکا منافق ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی اور مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے فاخذا بید حسن و حسین، حسن دا بھی بازو پکڑے، تھکتا نہیں گئے، حسن دا بھی بازو پکڑیا کہ حسین دا بھی بازو پکڑیا، اور پکڑ کے آقا فرماتے ہیں من احبانی، جس میرے نال پیار کیتا، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، جنہ انہ دو نال پیار کیتا، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، انہاں دے باپ علی نال پیار کیتا، انہاں دی امی فاطمہ نال عقیدت رکھی، ان کے مل سی، جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کوئی شک ہے؟ نماز پڑھنے سے بھی جنت کا وعدہ ہے، روزہ رکھنے پر بھی جنت کا وعدہ ہے، یہ تو سارے اعمال کا وعدہ جنت ہے۔ پھر حب اہل بیت کا صلہ صرف جنت نہیں، کان مائی فی درجتی یوم القیامہ، اس کو اللہ وہ جنت دے گا جو محمد رسول اللہ کو دے گا۔ صرف جنت نہیں، کان مائی فی درجتی، میرے درجے میں، میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میں سوال کیتا کہ نبی پاک نے بدلہ منگیا اپنی تبلیغ دا، تے اسی پوچھنے کہ محبت رسول دا سن کے بدلہ مل سی ہے، اور آقا کو پوچھنے کہ آقا ہمیں کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ فوت ہو جائے، مگر آقا کہتے ہیں میں محمد گارنٹی دیتا ہوں، من مات علی حب آل محمد مات مومنا مستقبل الایمان، جیڑا بندہ محبت اہل بیت فوت ہوئے گا پکے ایمان کے ساتھ رخصت ہوگا۔ ایک بدلہ سن لیا نے، دوسرا بدلہ من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، کہ جیڑا محبت اہل بیت مرے گا اللہ تعالیٰ جنت اس نو جویں تسی دلہن نو بنا کے سوار کے سجا کے ڈولی چ پیندے ہو اور دلہا کے گھر روانہ کرتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اہل بیت سے محبت کرے گا رب اس کو پہلے سوارے گا، سجائے گا، اس کے بعد پھر جنت کے دلہن کی طرح داخل کر دے گا۔ یہ ان بدلہ محبت اہل بیت دسا جا رہا، اور پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار الملائکہ، جڑا حب اہل بیت وچ مرے گا رب تعالیٰ اس دی قبر میں فرشتے مزار الملائکہ، آسمانوں سے فرشتے اتریں گے، اس قبر کو سلامی دینے دے جائے گا، مزار الملائکہ فرشتوں کی زیارت گاہ قبر بن جائے گی جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد اب شرح ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، جڑا بندہ محبت اہل بیت میں فوت ہوگا رب تعالیٰ اسرائیل کو حکم دے کر بھیجے گا یہ حسین کی محبت میں آنسو بہانے والا ہے، روح بعد میں قبض کرنا، جنت کے نظارے پہلے۔ ثم منکر و نکیر، اور قبر کے فرشتوں کو رب نے فرمایا یہ عام بندے کا جنازہ نہیں ہے، یہ پنجتن پاک سے محبت کرنے والا کا جنازہ ہے۔ فرشتوں سوال جواب بعد میں کرنا، فوت کے لئے محبت کرنا، جنت کے دروازے پہلے۔ اور پھر فرمایا من مات علی، ہن توجہ کریا، من مات علی بغض آل محمد، رونگٹے کھڑے ہوئے اللہ نہ کرے، من مات علی بغض آل محمد، جو بغض اہل بیت میں مرے گا لم یشم، نیور، کبھی بھی نہیں، لم دا معنی ہی بڑھتا ہے کبھی بھی نہیں۔ قرآن عبارت کا نام ہے، قرآن لفظ ہے نا، قرآن ورڈز ہے، ورڈز تھیوری ہے، اب ہر تھیوری کا پریکٹیکل ہوتا ہے، ہر عبارت کی ایک عملی تفسیر ہوتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے،
رب نے چاہا کہ کوئی قرآن کی عملی تفسیر بن جائے، 14 طبق میں رب نے انتخاب کیا۔ میرا قرآن میرے لفظ ہے، میرا قرآن میرا کلام ہے، میرا قرآن عبارت کا نام ہے، کوئی اس کی عملی تفسیر کے لیے وجود چاہیے۔ قرآن کہتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب تعالیٰ جتنی آزمائشاں میرے بیٹا، جتنی آزمائشاں میرے بندے نظماندہ ہے، رب نے ساریاں اکٹھیاں ہکے ہے کہ چلے چھڑیاں۔ ہر آزمائش کو رب نے یکجا کر دیا، مگر پوری تاریخ انسانیت میں، یہ جملہ سن لو، پوری تاریخ انسانیت میں رب نے یک بار کی یہ ساری آزمائشیں کسی وجود پر نہیں اتاری۔ یہ ساری آزمائشاں ہکے میری ایک وجود تے نہیں اتاریاں۔ رب کو چاہیے تھا کہ ایسا وجود ملے جو قرآن کی عملی تفسیر بنے، تو اس وجود کے لیے ایک ماں چاہیے تھی، ایک باپ چاہیے تھا۔ ڈاکٹر صاحب، وجود نے آنا تھا، پہلے اس کا ایک باپ ہوگا، ایک ماں ہوگی۔ رب نے فیصلہ فرمایا یہ 14 طبق کا جو مجھے وجود چاہیے، جو کربلا میں قرآن کی عملی تفسیر بنے، اس کا ایک باپ چاہیے، اس کی ایک ماں چاہیے۔ رب نے فیصلہ کیا باپ میرے گھر سے دلہا بن کر نکلے گا، اور دلہا بن کر نکلے گا، اور محمد رسول اللہ کے گھر سے فاطمہ دلہن بن کر نکلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ جو علی اور مرتضیٰ کعبہ میں پیدا ہوئے، کہتے علماء اس میں فلسفہ یہ ہے، رب کو حسین کا وجود چاہیے تھا، اور رب نے چاہا علی تو میرے گھر سے دلہا بن کر نکل، اور محمد رسول اللہ سے فرمایا علی میرے گھر سے دلہا بن کر آ رہا ہے، تو اپنے گھر سے فاطمہ کو دلہن بنا لے۔ میں نے آسمانوں پر نکاح کر دیا۔ پھر وہ وجود آیا، پھر وہ وجود آیا اور محمد عربی نے سینے سے لگایا، اور ساتھ ہی پوچھا کہ ماں سمے تو منہ علی دا نام کے رکھی، عرض کی تھی اس کا میں نے حرب رکھا ہے۔ آقا نے قال لا بل حسین، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہوگا، اور حسین اسے کہتے ہیں جو شہید ہوگا۔ تو نبی پہلے دن سے جانتے تھے کہ میرا حسن بھی شہید ہوگا، میرا حسین بھی شہید ہوگا۔ بس میرے بھائیوں، آگے لمبا سفر ہے، مدینے سے جدائی، قربان جائیں اہل بیت کے کچھ بچے جاگے ہوئے تھے، کچھ کو جگانے کی زینب کوشش کر رہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے جس نماز کے لیے جا رہے ہیں وہ اس نماز سے اس کا اجر زیادہ ہے۔ مدینہ مکہ میں آ گئے، یہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز پڑھے، اور مکہ کعبہ میں ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا۔ پڑھ کر آئے ہو نا؟ تو آقا حسین نے کیوں 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑا؟ آقا حسین نے کیوں 50,000 نمازوں کا ثواب چھوڑا؟ آقا جانتے تھے یہ نمازوں کی حرمت اپنی جگہ، ان نمازوں کی شان اپنی جگہ، مگر جو کربلا میں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں ان کا جو صلہ ہے، اجر ہے، نہ لاکھوں میں ہے نہ ہزاروں میں ہے، ان کا صلہ بے شمار ہے۔ اور مکہ 8 ذی الحج میں نکلے، حاجی آرام بن کے حج کی تیاری کر رہے ہیں، حسین کفن باندھے سوئے کربلا جا رہے تھے۔ حاجی نہ روکے اسی کہ آپ کے دم قدم سے کعبہ کی رونق ہے، رک جاؤ رک جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں کعبے کے طواف مبارک ہو، تمہیں یہ آرام مبارک ہو، تم یہ احرام باندھو گے طواف کرو گے، ان کو سفید احرام باندھو گے سفید ہی اتارو گے، میں ایسا احرام باندھوں گا وہ اتاروں گا، خود نہیں اتاروں گا، اتارنے والے آؤں گے، سفید نہیں وہ میرے خون سے لبریز ہوگا۔ تم کعبے کا طواف کرو گے، میں جو طواف کروں گا کبھی علی اکبر کی لاش اٹھا کر لاؤں گا،
کبھی قاسم کی لاش اٹھاؤں گا، تم کعبے کے پھیرے لگاؤ گے، میں خیموں کے اور مقتل کے پھیرے لگاؤں گا، تم حج مکمل کر کے سر کے بال منڈواؤ گے، میں وہ حج مکمل کر کے سر کے بال نہیں اپنا سر کٹوا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ دین دنیا دی بلائی نصیب فرمائے۔ بہت اعلیٰ عمدہ تسا سماعت کیتی اور اس سماعت دا اللہ تعالیٰ چونکہ ذکر حسین ہے اس واسطے یقیناً اللہ تعالیٰ سخی ہے اور ساڑھے دامن مرادہ دے نال بھر دیتے ہیں اسے۔ آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے اگر ذکر حسین سے آنکھیں اشک بار نہ ہوں، آنکھیں اشک بار نہ ہوں تو پھر مجلس ادھوری رہ جاتی ہے۔ اب کسی کا اب دلوں کو نرم کرنا، خدا کے لیے تھوڑے وقت کے لیے یہاں سے نکلو، اپنے گاؤں سے نکلو، کربلا کی وہی وادیوں میں جاؤ۔ 2 محرم کو خیمے لگ رہے تھے، خیمے لگ رہے تھے، وہ بطول زہرا کی شہزادیاں جو مکہ سے چلی تھی، مدینہ سے چلی تھی، جنہوں نے اپنے پیکے گھر کا بھی راستہ صحیح طرح نہ دیکھا تھا، جنہوں نے مدینے کی گلیوں کو بھی صحیح طرح نہ دیکھا تھا۔ میرا بھائی وہ زینب سلام اللہ علیہ 36 شہروں سے گزری، تیرے لیے، تیری بیٹی کے لیے، تیرے کلمے کے لیے 36 شہروں سے گزری، 72 بازاروں سے گزری، 1500 میل کا فاصلہ قیدی بن کر طے کیا۔ جو قیدیوں کو قید سے آزاد کرانے کے لیے آئے تھے وہ خانوادہ نبوت کی شہزادیاں قیدی تھی۔ 2 محرم کو خیمے لگے کربلا کی سرزمین پر، اب دن رات گزر رہے تھے، عاشورہ کی رات آ گئی، عاشورہ کی رات آ گئی۔ اگلے دن 10 محرم کا دن تھا، ادھر سورج ڈھل چکا، سورج غروب ہوا، رات کے اندھیرے آ گئے اور لاشیں سامنے، اور 10 عاشورہ کی رات تھی، اگلے دن مارکا ہونا تھا۔ امام حسین نے فرمایا علی اکبر بیٹا کڑیل جوان ہے، سامنے آیا، بابا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میرے جان نثاروں کو اکٹھا کرو، میں خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ جان نثار اکٹھے ہوئے، یہاں ذکر سننا آسان ہے، حسین حسین کرنا آسان ہے، مگر جسم کے پرخچے اڑوانا یہ بہت مشکل ہے، تصور کرنا مشکل ہے۔ ایسے چراغ جل رہا تھا، میرے آقا نے خطاب فرمایا، اور خطاب کا آغاز جو تھا الحمدللہ علی السر والضر، یہ خطاب کا انداز تھا میرے حسین کا۔ لوگوں تم جانتے ہو میں مسجد نبوی میں منبر پر بھی اللہ کی حمد کرتا تھا، میں اپنے نانا محمد کے کندھوں پر چڑھ کر بھی حمد کرتا تھا، میں خوشی میں بھی حمد کرتا ہوں، غمی میں بھی حمد کرتا ہوں، میں آب زمزم پی کر بھی حمد کرتا تھا، دریائے فرات کے کنارے پیاسا رہ کر بھی حمد کروں گا، میں آقا کے کندھوں پر سوار ہو کر بھی حمد کرتا تھا، نیزے کی نوک پر سر کٹوا کر پھر بھی حمد کروں گا، حمد کرنے والا ہوں۔ فرمایا کہ یہ 22,000 کا لشکر تمہارا دشمن نہیں ہے، ایک وجود حسین کا دشمن ہے۔ حسین چاہتے تھے، حسین کی طلب تھی، جرأت دیکھو حسین کی، آقا حسین آپ کی جرأت کو سلام ہو۔ جرأتوں کا عالم یہ تھا آقا حسین کا، چاہتے تھے یہ سب چلے جائیں، اس 22,000 یزیدیوں سے اکیلا حسین ٹکرا جائے، اکیلا حسین ٹکرانے کے لیے کافی ہے۔ دیا جلائے رکھا، کوئی نہیں اٹھا، آپ نے سوچا کہ شاید شرم کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ایسے گزرتے گزرتے چراغ کو بجھا دیا، فرمایا کہ اب چراغ میں نے بجھا دیا ہے، اب چلے جاؤ، تمہاری بیٹیاں کہیں یتیم نہ ہو جائے، تمہارے بھائیوں کی کہیں قبر نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ کی قسم ایک جملہ میں نے جب پڑھا ہے نا تاریخ اس پورے کربلا کا واقعہ، اس جگہ جا کر میری آنکھوں سے آنسو اس وقت ٹپکنے لگے جب حضرت عباس کے لاشے کو آقا حسین اٹھا کر لا رہے تھے، اور ایک جملہ بولا تھا
ایک جملہ بولا تھا. حضرت امام حسین نے جب لاشا اٹھایا آنکھوں سے آنسو برسے کہا ان کا سارا ظاہری دنیا والوں اب حسین کی قبر ٹوٹ گئی ہے, اب حسین کی قبر ٹوٹ گئی ہے. جب عباس شہید ہو گئے تھے تو میرے صاحبوں میرے بھائیوں آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ چلے جاؤ, کوئی بھی نہیں اٹھا. آپ نے پھر دیا بجھا دیا اور پھر فرمایا کہ جاتے کیوں نہیں, میرے بچوں کے بازوں کو پکڑو, وہ میری سواریاں ان کو پکڑو. کوئی راستے میں پوچھے کہ حسین کو چھوڑ کر آ رہے ہو تو کہہ دینا حسین نے خود بھیجا ہے, ان کے بچوں کو مدینے پہنچانا. آواز آئی آقا حسین ہم کوفہ کے بے وفا کوفی نہیں ہیں, ہم تو مدینہ کے صحابی ہیں, کٹ جائیں گے مگر تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ساری رات پھر قرآن کی تلاوت ہوتی رہی اور پھر اگلا دن مارکا وہ کربلا کا آیا. اور وہ دن آقا حسین لاشیں ڈھو کر تصور کرو, جب حضرت قاسم علیہ السلام گئے تو حمید ابن مسلم یزیدیوں کا سپاہی ہے, اس نے قاسم کو آتے دیکھا, کہتا ہے خرجا غلام کائنا شکل کامرا, کہتا ہے کہ یزیدی جب قاسم نکلا تو میں نے دیکھا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. کہتا ہے قریب آتے گئے قاسم, جو نظر پڑی تو بائیں پاؤں میں جو جوتا پہنا تھا اس کا قاسم کا وہ جو تسمہ تھا وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. ایمان سے بتائیے جس کو غیر کہہ رہے تھے کہ یہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ ہے, اس کی ماں قاسم کو کیا کہتی ہوگی؟ تصور کرو, جب یزیدی کہہ رہے تھے یہ قاسم جوان اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہے, جب یہ غیر کہتا تھا قاسم کی امی قاسم کو کیا کہتی ہوگی؟ دن گزر گیا, شام آ گئی. اب ظالموں کے غصے میں اور بدبختی میں کوئی لچک نہیں آئی, گھوڑے دوڑائے گئے. اور صاحبہ دل کیوں نہیں پھٹتے, جگر پارا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ حسین جو آقا کے سینے پر سوتا تھا اور سینے پر ظالموں کے گھوڑوں کے سب تھے, سر کٹے تھے, بے گھوڑوں کفن پڑے تھے. بس میرے صاحبوں رات کے اندھیرے آ گئے اور رات کے اندھیرے میں ایک معصوم سی بچی ہے, نام سکینہ ہے. کہو سکینہ. سکینہ ایسے چلتے چلتے پھپھی کے پاس آئی. پھپھی ایک بات تو بتاؤ, پچھلی رات کو میں نے دیکھا تھا ہمارے خیمے آباد تھے اور خیموں کا پہرا میرا بھائی علی اکبر دے رہا تھا, پھر قاسم دے رہے تھے. آج تو میری پھپھی زینب اس غریب الوطنی میں بطول زہرا کی شہزادیوں کا پہرا دینے والا بھی کوئی نہیں رہا. کتنا سہمی ہوئی بچی ہے اور بوری پہرا دینے والا کوئی نہیں رہا. حضرت زینب نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو, آج رات کو پہرا تیری پھپھی زینب خود دے گی. خیموں کو آگ لگ چکی تھی, ایک خیمہ بچا تھا. یہ داستان سمجھ کر نہ سنا کرو, اور میرا بھائی یہ پیغام حسین سمجھ کر سنا کرو. ہم تاش کھیلتے رہتے ہیں نماز قضا ہوتی ہے, دکان چلاتے رہتے ہیں نماز قضا ہوتی ہے. میرے صاحبوں میرے بھائیوں اب حضرت زینب سلام اللہ علیہ پہرا دے رہی ہیں اور دور سے دیکھا ہے گھوڑ سوار آ رہا ہے. آپ نے اس کو رکنے کے لیے کہا رک جاؤ, تم نہیں جانتے یہ ایک ہی خیمہ بچا ہے, اس میں بطول زہرا کی شہزادیاں ہیں, قریب نہ آنا. وہ گھوڑ سوار رکا نہیں, اسی رفتار سے چلتا آیا. قریب آیا تو زینب سلام اللہ علیہ نے للکار کر کہا میں نے تجھے رکنے کو کہا تھا, رکے کیوں نہیں؟ اس نے کہا بیٹی آنکھیں اٹھا کر دیکھو تو صحیح, دیکھو تو صحیح, میں پرایا نہیں ہوں, میں تیرا باپ علی ہوں. مجھ سے قبر میں رہ نہیں گیا. جب میں نے دیکھا میری بیٹی غریب الوطنی میں پہرا دے رہی ہے, میں قبر میں رہ نہیں سکا. میری روح متجسم ہو کر, روح متمثل ہو کر اپنی بیٹی زینب کا پہرا دیکھنے آ گیا. کیسے میری بیٹی پہرا دے رہی؟ روحانی دنیا کی علی المرتضیٰ غیب ہو گئے. حضرت زینب واپس پلٹی, خیمے میں دیکھا تو وہی سکینہ غیب تھی. سکینہ خیمے میں نہیں تھی.
اب میرا بھائی رات کا وقت ہے، حضرت زینب ڈھونڈتی ہیں سکینہ، سکینہ کی آواز لگاتی ہے، سکینہ کا جواب نہیں آتا، کافی دیر گزر گئی، سکینہ نہیں مل رہی۔ حضرت بی بی زینب فرماتی ہے میرے کانوں میں ایک آواز ٹکرائی، ایسے لگتا تھا میرے بھائی حسین کی آواز آئی، آواز آ رہی تھی میری بہن زینب، میری بہن زینب پریشان نہ ہو، جیسے سکینہ ہر رات میرے سینے پر اپنا سر رکھ کر سوتی تھی، خیمے سے نکلی ڈھونڈتی ڈھونڈتی میرے پاس آئی، میرے سینہ پر اس کا سر ہے اور لاشیں پر سوئی ہوئی۔ میرے صاحبوں وہ پھر لٹا پٹا قافلہ اگلی صبح وہ کوفے کی طرف چلایا گیا اور گزرا وہاں سے جہاں لاشیں پڑے تھے۔ بی بی زینب نے دیکھا ہوا اڑ رہی ہے، ہوا میں ریت ہے اور ریت کا ذرے اڑ کر امام حسین کے چہرے پر پڑ رہے ہیں، برداشت نہ ہوا، دعائی دی یا رسول اللہ، نانا جان جس چہرے کو چومتے تھے اس پر آج گرد پڑ رہی ہے، سر کٹا ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، بے گورو کفن پڑے ہیں۔ یہ دعائی دیتی حضرت زینب آگے گزر گئی اور جب کوفہ پہنچی تو شام ہو چکی تھی۔ بدبخت ابن زیاد نے اپنے دارالحکومت کا قصر عمارت کا دروازہ بھی بند کر لیا، ساری رات بطول زہرا کی شہزادیاں وہاں انتظار کرتی رہی اور پھر ان کو قید کر دیا گیا۔ یزید کے حکم کا انتظار تھا، بدبخت کا حکم آیا کہ ان قیدیوں کو دمشق پہنچایا جائے، اونٹوں پر بٹھایا گیا اور وہ قافلہ پھر دمشق چلا اور جیسے میں نے کہا 36 شہروں سے گزرا، 72 بازاروں سے گزرا، 1500 میل کے لگ بھگ سفر طے کرنا تھا۔ راستے میں ایسا بھی وقت ہے جب یزیدیوں کا پانی جو ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا، خیمے لگنے لگے اور بطول زہرا کی شہزادیوں کو خود خیموں میں بیٹھ گئے اور سامنے ریت کے ٹیلے تھے، چل چلاتی دھوپ تھی، سورج کی تمازت تھی، گرم لو کے تھپیڑے تھے۔ میرا بھائی کیسے بیان کرے، اس تپتی ہوئی ریت پر سکینہ کو بٹھایا گیا، دن گزرتا رہا، سورج کی تمازت تھے، وہ خان وعدہ نبوت کے پھول مرجھاتے رہے۔ جب شام ہو گئی کوفیوں کا پانی بھی آ گیا، اب ظالموں نے خود پیا، وہ جو دھوپ پر چلچلاتی دھوپ پر بیٹھی تھی ان کو ایک بوند پانی کی نہیں دی۔ حکم ہوا قافلہ چلایا جائے، قافلہ چلا، تھوڑی دیر چلا، وہ جو نیزہ تھا وہ ہاتھ سے چھوٹا، زمین میں دھنسا اور اس نے زور لگایا کہ نکل جائے، نکلا نہیں، دوسروں کو بلایا اس نیزے پر سر حسین ہے، وہ زمین میں دھنس گیا، نکلتا نہیں، ساتھی آئے زور لگانے لگے، نہیں نکلا، کسی نے کہا حسین کے بیٹے زین العابدین کو بلاؤ، وہ پوچھے بابا سے کہ قافلے کو چلنے کیوں نہیں دیتے۔ امام زین العابدین ہاتھ بھی زنجیروں سے جکڑے، پیر بھی جکڑے۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے جب دمشق کے اس تخت کے سامنے حضرت سکینہ کھڑی تھی تو ایسے بدبخت یزید نے دیکھا، اس کی نظر سکینہ پر پڑی اور پوچھا یہ کس کی بچی ہے، ہائے یہ کس کی بچی ہے؟ سکینہ بولی نہیں۔ یزید نے دوبارہ پوچھا اس بچی سے پوچھو بولتی کیوں نہیں، دوبارہ پوچھا، سکینہ پھر نہیں بولی، پھر سختی سے کہا کیوں نہیں بولتی کس کی بچی ہو؟ بچی نہیں بولی۔ امام زین العابدین بولے بدبخت، اس کے گلے میں جو زنجیر ہے اس کو ڈھیلا تو کر کے بولے گی۔ زنجیروں سے گلا بھی تم نے معصوم کا جکڑا ہوا ہے، زنجیروں کو کھولو گے تو بولے گی۔ جب صاحبوں میرے بھائیوں پھر قافلہ چلا، امام آئے، حضرت امام حسین سے مخاطب ہو امام زین العابدین، بابا ہمیں تو پتہ نہیں ہماری منزل کون سی ہے، تیری شہزادیاں بھی تھک گئی ہیں، قافلے کو چلنے کیوں نہیں دیتے؟ امام حسین کے سر انور سے آواز آئی، بیٹا سلامت رہے، میری نسل تم سے چلے گی، مگر کیسے چلوں، میری معصوم پھول سکینہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ زینب پیچھے دوڑی، جو دیکھا تو ایک جھاڑی ہے،
جھاڑی کے نیچے خاتون بیٹھی ہے، برقع پوش خاتون ہے، گود میں سکینہ کو لیا ہوا ہے، سکینہ رو رو کر کربلا کی داستان سنا رہی ہے، رو رو کر سنا رہی ہے۔ حضرت بی بی زینب نے پوچھا مائی تو کون ہے؟ میری بیٹی کا تو سہارا بنی ہے۔ تو اس مائی، اس عورت نے، اس خاتون نے چہرے سے نقاب پلٹا، فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، تعجب نہ کر، غور سے دیکھ، تیری امی فاطمہ ہوں، تیری امی فاطمہ ہوں۔ جب یہ سکینہ پیچھے رہ گئی تھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا، کہتی ہے میں قربان ہو جاؤں سکینہ، سکینہ نرم و نازک پھول، اس کو میں نے اپنے روح کو مجسم کر کے اس کو گود میں بٹھا کر سہارا دیا ہے۔ وہ قافلہ پہنچا دمشق میں، اور دمشق کے سارے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر تھے، مسجدوں سے اعلان ہو رہے تھے کہ دیکھو قیدی آ گئے ہیں، ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، یہ باغی ہے باغی۔ کسی کو معلوم نہ تھا یہ تو خانوادہ نبوت کی شہزادی ہے۔ ایک بازار سے جو گزارا گیا، ایک خاتون تھی اپنے مکان کی چھت پر کھڑی تھی اور قیدیوں کے قافلے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا قیدی ہیں، ان کو پانی، اسے کوئی بیتی بات یاد آ گئی، اسے کوئی پرانی بات یاد آ گئی۔ اس نے جلدی سے پانی دیا زینب کو، کچھ کھجوریں دی، کپڑے دیے۔ بی بی زینب نے فرمائی یہ کون ہے عورت جس نے اس غریب الوطنی میں قیدی تھی پانی پلایا؟ کسی نے کہا وہ جو بوڑھی عورت ہے اس نے پانی پلایا۔ آپ نے فرمایا اس کو نیچے اترے مجھے ملے تو صحیح، تعارف تو کرائے۔ وہ مائی اپنے عصا کے سہارے چلتی چلتی سلام اللہ علیہا بی بی زینب کے پاس آئی۔ بی بی زینب نے اس کو جھٹ سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو کتنی مہربان ہے، ہم تو کربلا سے چلے تھے، ہمارا تو کوئی دنیا میں سہارا نہیں تھا، تو نے دمشق میں پانی پلایا، تو نے کیوں پلایا؟ اس مائی نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ تو کون ہے، اس وجہ سے نہیں میں نے پانی پلایا کہ میں تو جانتی ہوں، جان پہچان ہے، اتنا معلوم ہے کہ تو قیدی ہے۔ قیدی سن کر دل نہیں پگھلا، دل نہیں پگھلا۔ فرمایا کتنا معلوم ہے تو قیدی ہے؟ میں کبھی مدینے میں رہتی تھی، مدینے میں ایک گھر تھا جہاں فرشتے اترا کرتے تھے، وہ علی کا گھر تھا، اس کی کنیز تھی، اس کے تین بچے تھے میری سیدہ فاطمہ کے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، ایک زینب تھی، ان کو کھلاتی تھی، ان کو پلاتی تھی، ان کو دھلاتی تھی، ان کے کپڑے دھوتی تھی، ان کا جھولا جھلاتی تھی۔ پھر میرا آنا مدینے سے دمشق میں آنا ہوا۔ جب آخری بار میں سیدہ فاطمہ سے ملی، مجھے سیدہ فاطمہ ملی اور ساتھ چلتی آئی، حویلی کے دروازے پر آئی، پھر ملی، اور میں نے کہا کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کرنا، میں نے زندگی کا بڑا لمبا عرصہ آپ کی خدمت کرتے گزار دیا۔ بی بی نے فرمایا خوش رہو، تیری طرف سے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس وقت وہ مائی کہتی ہے میں نے اپنی سیدہ سے عرض کی مجھے کوئی وصیت کر دو، نصیحت کر دو، ساری زندگی اس پر عمل کروں گا۔ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا رو کر کہا کبھی قیدیوں کو دیکھنا تو پانی ضرور پلانا۔ وہ مجھے بھی دل میں یاد آ گئے کہ تم قیدی معلوم ہوتے ہو، اس لیے میں تمہیں پانی پلایا ہے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سمجھ گئی کہ میرے گھر کی یہ نوکرانی تھی، میری امی کی نوکرانی تھی، اب ہمارے پاس مال تو دینے کو ہے کچھ نہیں، دعائی کر سکتی ہیں۔ اس مائی سے کہا مائی تیرے لیے کیا دعا کریں؟ اس نے کہا ایک کی خواہش ہے وہ مرنے سے پہلے پوری ہو جائے، انشاءاللہ مرن کے پہلے پوری ہو جائے۔ میں نے سنا ہے کہ علی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، فاطمہ بھی رخصت ہو گئی ہے، حسن بھی رخصت ہو گئے، مجھے معلوم ہے مدینہ میں اب زینب رہتی ہے، مدینہ میں اب حسین رہتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ میں حسین کو دیکھ لوں، انشاءاللہ میں زینب کو دیکھ لوں جن کو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ بی بی زینب کی آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح گرنے لگے، فرمانے لگی مائی تیری دعا قبول ہو گئی۔ حسین کو مرنے سے پہلے طلب رکھنے والی وہ جو نیزے کی نوک پر ہے وہ پہچانو وہ حسین ہے، اور یہ سامنے جس کو تو بار بار قیدی قیدی کہہ رہی ہے یہ تیرے سامنے وہ زینب ہے جس کو بچپن میں تو کھانا کھلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آقا پاک کے صدقے اس گھر کو اور سامعین کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بجائے سید الانبیاء والمرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔